بادشاہ کی انگوٹھی میں سونا ہے، سونا۔ مدرسے کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے دیکھا ہے؟ یہ بیچارہ بھی گھبرا رہا کہ میں مدرسے کا آدمی تو نہیں ہوں، کل سے میرا داخلہ ہو جائے گا۔ خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، مدرسے کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے کہیں دیکھی ہے؟ مدرسے کے بچے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے مقامہ گھاٹ ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے کا بچہ تھا، سوال بادشاہ کا ہے، اس انگوٹھی سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو بچہ دھٹ سے کہتا ہے ہاں حضور، اس انگوٹھی سے بہتر وہ انگلی ہے جس میں وہ انگوٹھی ہے۔ مارے خوشی کے بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر کے کہا تمہیں دنیا بے وقوف سمجھتی، تو بے وقوف نہیں ہے، تو عقل مندوں کا عقل مند ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اسی طرح اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، صحابی سن رہے۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک صحابی پر پڑی، وہ سونا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونا کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھے ہوئے۔ ارے اللہ کا بندہ، عورت سونا پہنتی ہے، تو سونے کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھا ہوا، آ گیا۔ صحابی آگے چلے گئے، انگلی لا، انگلی بڑھایا، انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا۔ جلسہ ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، مجمع خالی ہو گیا، انگوٹھی پڑی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، سلطہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، خفنیہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک عقل مند آدمی بولتا ہے ارے اللہ کے بندے، تمہارے لیے سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن تمہاری بیوی پہن سکتی ہے، تمہاری ماں پہن سکتی ہے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، ماں کو دے دو، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، بیوی کو دے دو۔ اس صحابی رسول کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جس انگوٹھی کو نکال کر کے رسول اللہ نے پھینک دیا، اب میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، قیامت تک نہیں اٹھا سکتا، کسی کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان ہے کون، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کہتا ہے کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو کر کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے سر میں تیل لگانا زبردستی کی سنت ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے دایاں ہاتھ سے کھانا زبردستی کی سنت ہے، دونوں ہاتھ برابر، جس سے چاہو کھا لو۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ نبی کی سنت نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، نبی کی سنت سے مقابلہ کرے، نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان میں خدا کو، ربیع الاول میں نبی کو، اور جنازے پر قرآن کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، اس کے بعد زندگی کر کے لیے بھول جائیں گے۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، ماں کے پیٹ سے اس کا کان کٹا ہوا تھا، وہ آ گیا شعر پڑھنے کے لیے آ گیا، تو شعر پڑھتا ہے محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، وہ مصرے کو چھوڑ کر کے پیسے پر اس کا دھیان چلا گیا، مصرا بھول گیا۔ حفنیہ کا آدمی چالو، سوچا کہ ایک ہی مصرے کو بار بار پڑھ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مصرا ضرور بھول گیا ہے، دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ تو کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرا بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگاؤں؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ اس نے کھسیا کر کے کہا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس نے کھسیا کر کے کہا میں اپنا مصرا بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، سنتے ہی اٹھ کر کے اسٹیج پر آ گیا کہ دیکھیے شاعر صاحب، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، لیکن آپ برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کہ آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے،
मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहा नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। कहा मिसरा पढ़िए। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। वादा कीजिए इंशाअल्लाह नबी का नाम पीछे होगा, नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा। हाथ उठाइए। ये देखिए नाक कटाने वाले को जरा देख लीजिए, नबी का काम पीछे होगा और नाम आगे होगा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया, बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। सीरत का जलसा निकल गया। दो पैगाम मैं आपके वास्ते दे रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसकी अगर आप हिफाजत कर लेंगे पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी देखे होंगे आपने कि चंदा हो रहा था, किसी ने 1500 से ताउन किया, किसी ने नहीं दिया, मजबूरी थी, नहीं थी, या देने का इरादा था, नहीं दिया। ये पैसा है, इसी के हवाले से सुना रहा हूं। ये पैसा आदमी को कब बर्बाद करता है, ये पैगाम है, इसको जल्दी से सुन लीजिएगा। 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। मेरा पैगाम ये है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा रहे थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा रहे ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूं, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। माल कब इंसान को बर्बाद करता है? कमाने से पहले देखता ही नहीं है कि हलाल है या हराम है, माल से आदमी बर्बाद होता है। हासिल हो गया, हक अदा ही नहीं करता, न ज़कात देता है न हज करता है, इस माल से आदमी बर्बाद हो जाता है। हासिल हो गया माल और खर्च करने में देखता ही नहीं है कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, आदमी को माल बर्बाद कर देता है। हराम कब कमाता है आदमी? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे की वजह से। कंजूस आदमी कब होता है? बच्चे की वजह से। आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? बच्चे की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आदमी जेब में पैसा हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, तो अपने बच्चे का मुंह देखता है, तो फिर हाथ खाली निकालता है, पैसा रख देता है, क्योंकि मैं इसको दे दूंगा तो अपने बच्चे के लिए क्या होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो गया, कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया। दूसरी बात, बच्चों ने, बीवी ने ताना मारा कि तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। लोग मकान बना लिए, दुकान बना लिए, तरक्की कर लिए, तुमने कोई तरक्की नहीं किया। अब बीवी बाल बच्चे के ताने की वजह से कल से वो आंख बंद करके कमाने लगा, हलाल को नहीं देख रहा, हराम को नहीं देख रहा है, जैसा आ रहा है वैसा कमा रहा, लूट करके ला रहा है, बच्चों को कूट करके खिला रहा है। बच्चे की वजह से, बीवी की वजह से हराम कमा रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हराम कमाने वाला बीवी बाल बच्चे की वजह से जहन्नम में जाएगा। नेकी तो लेकर के आया था, लेकिन बाल बच्चे ने नेकी बर्बाद कर दिया, अब ये खाली हाथ जहन्नम में जा रहा है। कंजूस बनता है आदमी बाल बच्चे की मोहब्बत में, हराम कमाता है आदमी बीवी के मुतालबे पर, और जहन्नम में जाएगा आदमी बीवी की वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हर इंसान के 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक सबसे छोटा भाई, एक बीच का भाई, मझला भाई। जो सबसे बड़ा भाई है वो हर आदमी के रिश्तेदार है। जब आदमी मर जाएगा तो कंधा दे करके कब्र तक लाएगा और मिट्टी दे करके ऐसे भागेगा जैसे लगता है कि जेल से छूट रहा है।
यहीं तक रिश्तेदार आपके साथ देंगे। ये पहला भाई। दूसरा भाई इंसान का पैसा है। आदमी मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन पैसा घर ही में रह गया। तीसरा भाई जो सबसे छोटा भाई है कि जिंदा था, साथ था, मर गया, कब्र में साथ जाएगा, वो इंसान का अमल है। अब बताइए आपका सबसे वफादार भाई कौन है? जो आपका अमल है। अमल पर ध्यान दीजिए। बीवी बाल बच्चे पर कम और रिश्तेदार पर कम, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। अमल से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप लूट करके लाता था, बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। अब बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना। कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा, तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था, मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूं वो पैसा मांगने के लिए आएगा, तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है, खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं। अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था, खारी हाट बेच करके आता था। उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया। अब वो वहां से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज है, इतनी प्यारी आवाज तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था, पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंद तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तो ला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा
क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़े खूबसूरत माहौल से गुजर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बच्चे भी जाग गए। ये बच्चे कल सो जाते, बिस्तर में पेशाब कर देते, गंगा बहा देते। अरे अल्लाह का करम है, बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से, हुनर से महरूम ना फरमाए। चौथा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूंगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला प्लान क्या है। वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है? शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है? जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पानी डाल, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे खत्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे। ध्यान से रखिएगा। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ा बड़ा मकान आता है नजर, मत देखिए। जो छोटा मकान नजर आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए। बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी। बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में दो ऐब है, दो ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर दो ऐब है। वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा। और दूसरा ऐब ये है कि जितना पुराना होगा, या तो मालिक को छोड़ना पड़ेगा या तो मकान ही उससे छूट जाएगा। दो बात में जरूर एक बात होगी। और हर आदमी मकान 4 मकसद के लिए बनाता है, 4 मकसद। पहला मकसद क्या है? सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। दूसरा मकसद है मकान बनाने का, सर्दी गर्मी से अल्लाह बचा ले, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि मकान में आए तो जरा सुकून मिले, बेचैनी खत्म हो जाए, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है ऐसा मकान बनाऊंगा कि गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, बरूनाई का सुल्तान। जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह, बरूनाई का सुल्तान, कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का, कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियां 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है, और भूखों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है।
آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شاندار محل ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، بڑھیا رہتی ہے، جھوپڑی ہے اور شاندار محل ہے۔ جھوپڑی کا دھواں نکل کر کے محل میں آتا ہے، محل کالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے؟ کہا حضور اس میں ایک عیب ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے چولہے سے دھواں نکلتا ہے اور محل کو تاریک کر دیتا ہے، اس جھوپڑی کو ہٹا دو آپ تو محل سے زیادہ خوبصورت اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے، ایک آدمی باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔ اس آدمی نے سیدھے قبرستان بھیج دیا۔ وہ آدمی جب گیا تو دیکھا کہ ارے باپ رے، تو یہاں تو بڑی بڑی قبر ہے، یہ زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا، کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا وہ۔ پلٹ کر کے آیا، وہ آدمی کھڑا وہیں چائے پی رہا تھا۔ ارے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہو تم، میں نے تمہیں بستی کے بارے میں پوچھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا، زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے، تم بھی کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو۔ اس کا جواب سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بستی اس کا نام ہے جہاں سارے لوگ آ کر کے بستے ہیں، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ میں نے قبرستان کو دیکھا ہے، یہاں سب لوگ آتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا، اصل بستی تو اسی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمارا اونچا مکان نہیں ہوگا، جیب کو دیکھ کر کے مکان بنائیں گے، تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے سنا، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ او غافل انسان او غافل انسان، او غافل انسان او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفن
بنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، چاہو گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آخری پیغام، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پہ رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، 2-3 آدمی بلیک لسٹ والا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر، ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ جلسہ ختم ہو رہا ہے لیکن آپ زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ جلدی سے جلسہ نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ ماسٹر صاحب آئے اسکول میں، پینسل لے کر کے کھڑے ہو گئے، بچوں سے کہا کہ بچے آج میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مکمل ہماری طرف دھیان سے سننا، ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کیا ہوتی ہے، ماں سے رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے کان کھڑے ہو گئے، ماسٹر کی طرف بچے دیکھنے لگے، لیکن ایک بچہ برابر پیپر پڑھ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کہ کتنا بڑا نالائق ہے، یہ ضرور ہفنیا کا بچہ ہوگا یا سلطا کا بچہ ہوگا۔ غصہ آیا، لاٹھی لے کر کے ماسٹر صاحب اس بچے کے پاس گئے، نالائق کہیں کا، میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو پیپر پڑھ رہا ہے؟ کہا ماسٹر صاحب معاف کیجئے گا، آج ہی کا پیپر ہے اور تازہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں سوتے ہوئے 4 بچے کو چھوڑ کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ ادھر ماں گالی بول رہی ہے، بیٹا خاموش ہے۔ جب ماں خاموش ہوئی تو بیٹا گالی شروع کر دیا، ماں خاموش ہو گئی۔ بیٹا میں ماں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، زبردست مقابلہ چل رہا ہے۔ ماں ادھر گالی بول کر کے خاموش ہوتی ہے، بیٹا شروع ہوتا ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی دم مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ مقدمہ ہارنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ جب ماں عاجز آ گئی گالی دیتے دیتے تو بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تم معاف کرے یا نہ کرے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ۔ تو بیٹا بولا کہ میری ماں زندہ ہے، دیدار کرا دو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، ماں کو بلا دو۔ حاکم نے کہا روک دو پھانسی کو، مجرم کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی، ماں جب قریب آئی کان بڑھایا کہ راز کی بات کوئی بیٹا بتائے گا، بیٹے نے دانت سے اپنے ماں کے کان کاٹے۔ اب حاکم نے کہا کہ کتنا بڑا سنگ دل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے کہ مرنے سے پہلے ماں کے ساتھ بھی اس نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ اس نے حاکم سے کہا گو حاکم، مجھے موت سے پہلے ماں کو بلانا تھا، ماں آ گئی، ماں نے کان قریب کیا، میں نے دانت کاٹے، تمہیں تعجب ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت میری ماں پر تم کو ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت تم کو میری ماں پر ہوگی۔ میں جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں بچپن میں انڈا چورا کر کے لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا، ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، میں ڈکیت بن گیا، چور بن گیا، یہی ماں اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ اس ماں نے مجھے ڈکیت بنایا، اسی کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ 2-3 مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ شوہر سمجھ گیا کہ اللہ اکبر ضرور چونا لگائے گی۔
زیور لانے کے لیے بول رہی ہے، تو یہ منطق سے نکل رہا ہے۔ ارے کان خالی ہوئے تو کیا ہوئے، میرے بھی تو کان خالی رہتے ہیں۔ تو بیوی قریب آئی، کہا کہ یہ جو میرے کان ہیں نا یہ زیور پہننے کے لیے ہے، اور جو تمہارے کان ہیں میری فرمائش سننے کے لیے۔ اگر فرمائش نہیں سنو گے تو یوں تیرے کان کو میں مڑوڑ دوں گی۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بس ادھر سے آئی، ایک بس ادھر سے آئی، دونوں ٹکرا گئی، تماشا ہو گیا، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ دیکھا تو کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے، سب لوگ خاموش پڑے۔ ایک عورت چلا رہی ہے، زور زور سے چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس عورت سے کہا کہ یار اتنا نقصان لوگوں کا، یہ خاموش ہے، تمہارا ہلکا سا نقصان ہے، تمہاری انگلی کٹی ہے، وہ بھی چھیل گئی ہے، مکمل کٹی نہیں ہے، اس کے لیے تم اتنا شور کر رہی ہو۔ کہ میرا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ کہا کیا نقصان ہوا؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ عورت اور مرد دونوں کا مجمع تھا، دونوں کا مجمع، ایک طرف عورت کا ایک طرف مرد کا۔ ایک پرچی آ گئی مقرر صاحب کے پاس، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، اس کی 4 بیوی ہوتی ہے ایک وقت میں، لیکن ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہوتے؟ اب مقررین نے سوچا اس کو قرآن کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، عورت کا سوال ہے، عورت ہی کی زبان میں بتاتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا اس عورت سے کہ دیکھو تمہاری 4 شادی اس لیے نہیں ہے کہ تم کو 4 ساس ملے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے اٹھائے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے بٹھائے گی۔ تو کہتی توبہ توبہ، اسلام نے بہت اچھا کیا، ورنہ 4 ساس ہمارے اوپر عذاب بن کر کے مسلط ہو جاتی۔ جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں، اور جب سسرال سے بیٹی میکے آتی ہے تو سب لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تمہارا سسر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ تو سبحان اللہ۔ اور سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو تال۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا اس کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، تجربے کی بھٹی میں وہ تپی ہوئی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے اس کو۔ بیٹی کی نبض پکڑ کر کے پوچھا بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری جو شادی ہوئی تھی تم کو میکے سے سسرال کون لے کر کے گئی؟ تو کہا میری ساس آئی ہوئی تھی، مجھ کو پسند کیا، دیکھا سنا، جم گیا جج گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا سسر نہیں ملتا، تم کو اتنی اچھی ساس نہیں، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔